بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک معاشیات اور اس کی کلاسیفیکیشن یا معاشیات کی اقسام ہوگا۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے معاشیات کی ڈیفینیشن سے شروع کریں گے کہ معاشیات میں محدود ذرائع کو استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کے حصول کے لیے کی گئی انسانی کوشش، جس سے انسان بے شمار خواہشات کو قابل تسکین بناتا ہے، اور یہی جو کوشش اور جدوجہد اس ضمن میں معاشیات کا موضوع بحث ہے، جبکہ مادی فلاح بہبود اور دولت کا ذکر بھی معاشیات میں زیر بحث آتا ہے۔ عزیز طلبہ، معاشیات کی اقسام میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نظریاتی معاشیات اور اطلاقی معاشیات۔ نظریاتی معاشیات کے دو حصے ہیں عزیز طلبہ، اثباتی معاشیات یا اس کو ایجابی معاشیات بھی کہتے ہیں، اور فلاحی معاشیات۔ ایجابی معاشیات یا اثباتی معاشیات کے پھر آگے مزید دو حصے ہیں، دو پارٹس ہیں، دو اہم حصے ہیں، جزوی معاشیات اور کلی معاشیات۔ نظریاتی معاشیات کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے سب سے۔ اس میں مختلف ممالک کے معاشی نظاموں کو پیش نظر رکھ کر ان کی خصوصیات زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، دنیا میں مختلف ممالک میں مختلف قسم کے معاشی نظامات پائے جاتے ہیں۔ ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی اگلے کسی لیکچر میں ضرور آئے گا، اور حالات کو اور قواعد کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ کر کے اس سے بنیادی قوانین اخذ کیے جاتے ہیں، مثلا قانون طلب، قانون رصد، قانون تقلیل افادہ مختتم، قانون مساوی افادہ مختتم، قانون تقلیل حاصل، قانون تکثیر حاصل۔ عزیز طلبہ، اس میں مزید آجروں کا طرز عمل اور صارفین کے رویوں پر بھی بحث کی جاتی ہے، یعنی کہ مختلف آجر کا رویہ اور صارف آجر کا رویہ کیا ہو سکتا ہے۔ آجر انٹرپرینور کو کہتے ہیں، بزنس مین کو کہتے ہیں، کاروباری شخص کو کہتے ہیں، مالک کو کہتے ہیں، اونر کو کہتے ہیں۔ ان کا رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ، منافع، زیادہ آمدنی حاصل کر پائے۔ اور صارف کا نظریہ کیا ہے عزیز طلبہ؟ صارف اشیاء کو استعمال کرنے والا، صارف یہ چاہتا ہے کہ وہ کم پیسوں میں، یعنی کہ کم پرائسز کو خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ افادہ والی اشیاء وہ حاصل کر پائے۔ اس کی دوسری جو اس کی پوائنٹ بنے گا، دوسرا جو پوائنٹ بنے گا عزیز طلبہ، وہ ہے یعنی کہ نظریاتی معاشیات کے آگے جو دو حصے ہیں عزیز طلبہ۔ پہلا حصہ اثباتی معاشیات یا ایجابی معاشیات کا ہے۔ کلاسیکی معاشرت دان ایڈم اسمتھ، ریکارڈو، سینئر، مل وغیرہ معاشیات کو محض علم الحقیقت کا درجہ دیتے ہیں۔ پروفیسر رابنز اور لارس کینز بھی اسے غیر جانبدار علم قرار دیتے ہیں۔ اس میں معاشیات کے یعنی معاشی مسائل کے اسباب اور نتائج بیان کیے جاتے ہیں، وجوہات بیان کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں عزیز طلبہ۔ اپنی طرف سے کسی رائے کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے فلاحی معاشیات۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل، پیگو، کینن، جے پی کلارک وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشیات کو معاشی یا مادی خوشحالی کا علم قرار دیتے ہیں، اور معاشی اور معاشرتی تعلق کو جوڑتے ہوئے فلاح و بہبود کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی ڈیفینیشنز میں۔
یہ ماہرین روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ساتھ اضافی سہولیات پہ بھی یعنی کہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مثلا بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ انسان کی خواہشات اور پھر آسائشات، ان کا ذکر بھی جو ہے فلاحی معاشین کرتے ہیں. اس لیے انہیں فلاحی معاشین ہی کہا جاتا ہے. عزیز طلبہ، اس کی آگے مزید 2 اقسام ہیں انتہائی اہم، وہ ہے جزوی معاشیات اور کلی معاشیات. جزوی، جز مائکرو، سمال چھوٹے کے معنی میں آتا ہے. کسی چیز کا چھوٹا حصہ، بڑی چیز کا چھوٹا جز، چھوٹا حصہ. یعنی کہ اس میں معاشی معاملات، معاشی مسائل، معاشی اکائیوں کو الگ الگ کر کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں زیر بحث لایا جاتا ہے. مثلا کسی ایک صارف کا رویہ، کسی ایک شے کی طلب اور رسد کا مطالعہ، کسی ایک شے کی قیمت کا تعین، کسی فرم کے مسائل اور توازن کی مختلف صورتیں، یہ بھی جزوی معاشیات میں زیر بحث آتی ہیں. جو مسائل عزیز طلبہ، مزید مسائل جو زیر بحث آتے ہیں ان کی تفصیل اس طرح سے ہے. نظریہ قیمت. عزیز طلبہ، نظریہ قیمت میں یہ بات زیر بحث آتی ہے کسی شے کی قیمت کا تعین کیسے ہوتا ہے. معاشیات میں کسی شے کی قیمت کا تعین 2 قوتیں کرتی ہیں عزیز طلبہ. ایک ہے طلب اور دوسرا ہے رسد. طلب جو ہے صارفین کی طرف سے ہوتی ہے، خریدنے والے کی طرف سے ہوتی ہے، استعمال کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے. اور رسد جو ہے آجر کی طرف سے ہوتی ہے، پیدا کار کی طرف سے ہوتی ہے اور تاجر کی طرف سے ہوتی ہے. یہ دونوں قوتیں مل کر کسی شے کی قیمت کا تعین کرتے ہیں. دوسرا نقطہ، صارف کا نظریہ. عزیز طلبہ، صارف کیا چاہتا ہے؟ صارف جب اشیاء کی خریداری کرتا ہے، جب وہ کسی شے کی قیمت ادا کرتا ہے تو اس کے مائنڈ میں، ذہن میں اس شے کا افادہ، یوٹیلیٹی ہوتا ہے. عزیز طلبہ، جس شے میں صارف کے لیے یا صارف کو زیادہ افادہ نظر آئے گا، اس کی وہ زیادہ قیمت پے کرنے کو، ادا کرنے کو تیار ہوگا. جس شے میں کم افادہ نظر آئے گا اس کی وہ کم قیمت دینے کے لیے راضی ہوگا. عزیز طلبہ، یہی جو نظریہ ہے، صارف کا جو نظریہ ہے، رویہ ہے، سوچ ہے، یہ جو ہے جزوی معاشیات میں زیر بحث آتا ہے. پھر ہے فرم کا رویہ. فرم کا رویہ، ہاں جی، فرم کسی ایک کارخانے، ایک فیکٹری کو کہہ سکتے ہیں ہم. ان کے مسائل کیا ہیں؟ اشیاء کو پیدا کرنا. فرم کیا چاہتی ہے؟ اشیاء زیادہ پیدا کی جائیں، لاگت کم ہو تاکہ منافع جو ہے وہ زیادہ ہو. فرم کا توازن، فرم کیسے توازن حاصل کرتی ہے؟ توازن کیا ہے کہ جب وہ ایک نارمل پروفٹ میں آ جائے، مثلا اس کی آمدنی اور اخراجات یوں کہہ لیں برابر ہو جائیں، ہم کہہ رہے ہیں، یا وہ معمولی منافع کمانے کے قابل ہو جائے، تو فرم توازن کی حالت میں ہوگی. اس کی مزید وضاحت اگلے چیپٹر میں، کسی چیپٹر میں ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس کا جو چوتھا پوائنٹ ہے، چوتھا نقطہ ہے، وہ ہے عزیز طلبہ تقسیم دولت کا نظریہ. عزیز طلبہ، یہ ہم جانتے ہیں کہ اشیاء پیدا کرنے کے لیے 4 عاملین پیدائش: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، یہ چاہیے ہوتی ہیں. یہ چاروں ملتے ہیں تو دولت جو ہے پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی چیز پروڈکشن پروسیس سے گزرتی ہے. تقسیم دولت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہی عاملین پیدائش کو
زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، جب ان کو ان کے معاوضے ادا کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ زمین کو لگان، محنت کو اجرت، سرمایہ کو سود اور تنظیم کا پروفٹ، منافع، تو یہ تقسیم دولت ہے۔ جزوی معاشیات میں تقسیم دولت اس لیے اہم ہے کہ مختلف عاملین کے معاوضوں کا تعین ہوتا ہے عزیز طلبہ اس میں۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں، وہ ہے کلی معاشیات۔ کلی میکرو، لارج، بڑے کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح ڈاکٹر لارڈ کینز نے جو ہے اس کی جو پیش کی ہے۔ ہاں، جزوی معاشیات میں جو خامیاں پائی گئیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ نظریہ ڈاکٹر جو ہے لارڈ کینز نے پیش کیا۔ اس میں قومی اور بین الاقوامی مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ ایگریگیٹ کے میننگز میں آتا ہے، مجموعے کے لیے، یعنی کہ اس میں آتا ہے، معنی میں آتا ہے، مثلا قومی آمدنی اور روزگار، مجموعی طلب، مجموعی رصد، قومی سطح پر بچت، صرف، سرمایہ کاری، ضارب اور اسراف کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید جو ہے پروفیسر ایلن لکھتے ہیں، کلی معاشیات میں بڑے بڑے معاشی مجموعوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ پروفیسر ایکلے لکھتے ہیں، معاشیات کا تعلق معاشی معاملات کی کلی حیثیت سے ہے، مجموعی لحاظ سے ہے۔ جزوی معاشیات میں عزیز طلبہ ہم نے انڈیویجولی فوکس کیا تھا، انفرادی جو ہے نا نقطہ نظر، انفرادی اکائیوں کو بیان کیا گیا تھا، معاشی اکائیوں کو الگ الگ کر کے۔ یہاں پہ معاشی اکائیوں کو مجموعی لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں جو زیر بحث مسائل آتے ہیں عزیز طلبہ وہ یہ ہیں، پہلا ہے قومی آمدنی اور روزگار کا نظریہ۔ عزیز طلبہ قومی آمدنی، اس میں قومی آمدنی کی ڈیفینیشن، تعریف، قومی آمدنی کے بارے میں تصورات، قومی آمدنی کی پیمائش، قومی آمدنی کی پیمائش میں آنے والی مشکلات، قومی آمدنی کا توازن اور نظریہ روزگار۔ نظریہ روزگار میں کہ روزگار کا حصول، روزگار کے بارے میں یعنی کہ کیسے حصول جو ہے اس کا ممکن ہے، یہ زیر بحث آتا ہے۔ آگے جو ہے قومی آمدنی میں اتار چڑھاؤ۔ ہاں جی، ہمیشہ معاشی حالات عزیز طلبہ ایک جیسے نہیں رہتے، معاشی حالات میں اتار چڑھاؤ ضرور آتا رہتا ہے۔ اس کو تجارتی چکر بھی کہتے ہیں، ٹریڈ سائیکل۔ یہ جو ہے اس میں معاشی اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، معاشی اپس اینڈ ڈاؤن، اتار چڑھاؤ کا اثر جو ہے قومی آمدنی میں پڑتا ہے۔ قومی آمدنی میں یہ اتار چڑھاؤ کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں عزیز طلبہ، یہ جو ہے کلی معاشیات میں زیر بحث آتے ہیں۔ زر اور بینکاری، نیکسٹ زر۔ ہاں جی، زر عام طور پر روپے پیسہ کو کہتے ہیں۔ زر کی اقسام، زر کی ابتدا، زر کا استعمال، زر کا معاشی ترقی میں، معاشی استحکام میں، معاشی معاملات میں زر کا کردار، عمدہ زر کے اوصاف، زر کے فرائض زیر بحث آتے ہیں عزیز طلبہ۔ اس کے ساتھ بینکاری، ہاں جی، بینکنگ سیکٹر کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ نظام بینکاری کی ابتدا کہاں سے ہوئی، شروع میں نظام بینکاری کیسا تھا، ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آئیں، آج ہمارے معاشی ترقی میں جو بینک کو کردار حاصل ہے، یعنی کہ بینک کا جو مرکزی کردار ہے، بینک کی اقسام، فرائض،
تجارتی بینک اور مرکزی بینک، یہ ٹاپک بھی کلی معاشیات میں زیر بحث آتا ہے۔ عزیز طلبہ، آگے جو ہے ٹاپک ہے مالیات اور بین الاقوامی تجارت۔ پہلے ہم مالیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ مالیات کا تعلق حکومت کی آمدنی اور اخراجات سے ہے۔ حکومت بالکل اسی طرح جیسے ایک ہم گھر کو جو چلاتے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں آمدنی آتی ہے تو خرچ ہوتا ہے، حکومتیں بھی ایسے چلتی ہیں۔ آمدنی ہوگی تو حکومت خرچ کر پائے گی۔ حکومت آمدنی کیسے اکٹھی کرتی ہے یا کیسے حاصل کرتی ہے، اس پروسیس کو، اس طریقہ کار کو، یعنی کہ حکومت کا آمدنی حاصل کرنا اور اسے خرچ کرنے کے طریقہ کار کو مالیات کہتے ہیں، فنانس کہتے ہیں۔ حکومت ٹیکس لگاتی ہے، مختلف قسم کے ٹیکس، حکومت کے ٹیکس اور نان ٹیکس وصولیاں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر خرچ کیا جاتا ہے، دو قسم کے خرچ ہوتے ہیں، پیداواری اور غیر پیداواری خرچ۔ ان کو جو ہے زیر بحث کلی معاشیات میں لایا جاتا ہے۔ آگے ہے بین الاقوامی تجارت۔ عزیز طلباء، تجارت کیا ہے؟ تجارت کی ڈیفینیشن: تیار شدہ اشیاء ایک جگہ سے خرید کر دوسری جگہ فروخت کرنا، بیچنا، اس عمل کو تجارت کہتے ہیں، منافع کے لیے۔ عزیز طلباء، تجارت کی پھر دو اقسام ہیں، ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت۔ ملکی تجارت، ایک ملک کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر میں اشیاء خریدی اور بیچی جاتی ہیں، اس کو ملکی تجارت کہیں گے۔ جبکہ ایک ملک سے اشیاء جب دوسرے ملک میں خریدی اور بیچی جائیں گی، اس کو غیر ملکی تجارت یا بین الاقوامی تجارت کہیں گے۔ عزیز طلباء، یہ کیسے وجود میں آتی ہے؟ بین الاقوامی تجارت کیسے وجود میں آتی ہے؟ کون سی چیزیں جو ہیں ہم باہر جو ہے بھیجتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں، کون سی چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں؟ اس عمل کو، اس کے ساتھ ساتھ ان کے بین الاقوامی تجارت کے بارے میں مختلف نظریات، مسائل، نقصان، فوائد اور نقصانات، یہ بھی کلی معاشیات کے مطالعے کا حصہ ہے۔ عزیز طلباء، آگے جو ہے ہم لاسٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس کوشچن کا، وہ ہے اطلاقی معاشیات۔ اطلاقی معاشیات میں معاشیات کے بیان کردہ قوانین اور اصول، ان کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، ان کو پریکٹیکلی اپلائی کیا جاتا ہے، ان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی اگزامپل ایک پاکستان میں زرعی شعبے سے دی جا سکتی ہے کہ پہلے تو ایک معاشرت دان زرعی شعبے میں پائے جانے والے جو مسائل ہیں، یعنی کہ فی ایکڑ پیداوار کم ہے، ان کی وجوہات ڈسکس کریں گے کہ اچھے بیجوں کی کمی ہے، فرٹیلائزر ہے، کھاد استعمال نہیں کی جاتی، کسان جو ہے ان پڑھ ہے، ماڈرن ٹیکنیک آف کلٹیویشن سے وہ واقف نہیں ہے، روایتی طریقے اپناتا ہے، اور بھی بہت پانی کی کمی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے زمین کا جو استعمال ہے وہ بہتر طریقے سے ہمارا کسان جو ہے وہ نہیں جانتا۔ عزیز طلباء، یہ سب مسائل معاشرت دان جب ایکسپلین کرتا ہے، بتاتا ہے، پھر حکومت کیا کرتی ہے، یا انفرادی طور پر کسان اگر ان مسائل پہ قابو پانے کے لیے کھاد کا استعمال بڑھا دیتا ہے، اچھے بیجوں کے جو ہے بیج جو ہے وہ کلٹیویٹ کرتا ہے، اسی طرح سے سپرے وغیرہ پیسٹی سائڈ ٹائم پہ کرتا ہے، پانی اچھے طریقے سے لگاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے، پریکٹیکل ہو رہا ہے۔ اس کی ایک اور ایگزامپل پہلے بھی میں نے دی تھی عزیز طلبہ، جیسے ایک پائلٹ جو ہے
کلاس میں جب لیکچر سن کر جب وہ جہاز پہ پریکٹیکل کرتا ہے تو یہ وہ جو سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جو پڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اس کا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اطلاق کر رہا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ معاشیات اور اس کی اقسام۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔